مجھے اجازت ہے 4 شادیوں کی, میں کر نہیں رہا ہوں وہ الگ بات ہے, لیکن یہ اجازت مجھے اللہ نے دی ہوئی ہے تو وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا ہے. لیکن یہ میرا پیار ہے, وہ میری رسپیکٹ ہے اس کے لیے کہ میں زندگی فی الحال جو ہے وہ انہی کے ساتھ گزاروں. مجھے ان کے دوست نا, میں عمرے پہ گیا ہوا تو میرے داماد بھی عمرے پہ تھے, تو کسی نے کہا مصعب ان کو ترغیب دو کہ آپ یہ دوسری شادی کریں. بھائی کر لو, ہر ایک کو اجازت ہے, لیکن کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں رکھو, باپ بیٹی کا ایک بہت مضبوط رشتہ ہوتا ہے, بھائی بہن کا ایک بہت مضبوط رشتہ ہوتا ہے. آپ دوسری شادی کرو, آپ اپنے سالے کے کندھے پہ رکھ کے یا اپنے سسر کے کندھے پہ رکھ کے نہیں کرو, کیونکہ اگر آپ نے سسر کو بتا کے اس کی پرمیشن سے کی ہے تو بیٹی کہے گی میرا باپ ظالم ہے جو میرے اوپر شکل لانے پر راضی ہو. میرا سوال مردوں کی 4 شادیوں سے متعلق ہے. دین اسلام آخرت تک رہنمائی اور ہدایت کے لیے ہے. میں دیکھتا ہوں کہ آج کل کے معاشرے پہ, خاص کر مغربی ممالک میں, وومن رائٹس اور جینڈر ایکویلٹی اور یہ ساری باتیں بہت زیادہ کہی جاتی ہیں. تو اس سینیریو میں یہ 4 شادیوں والا معاملہ بہت مشکل لگتا ہے کسی کو جسٹیفائی کرنا, کنونس کرنا. تو کہیں ایسا تو نہیں تھا گاندھی صاحب کہ یہ ہدایت صرف ایک خاص دور کے لیے تھی, یا اگر ابھی بھی ہے تو گورنمنٹ یا حکومت اس معاملے میں کچھ قانون سازی کر سکتی ہے؟ شکریہ سر. میرے بھائی, نہ یہ کوئی ہدایت تھی, نہ کوئی حکم تھا, نہ ہماری شریعت کا کوئی تقاضا ہے. ہمارے دین میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک خاندان کی ابتدا کی تو ایک میاں بیوی سے کی. یعنی سیدنا آدم کے لیے کوئی 10 حوا نہیں بنائی, ایک ہی حوا بنائی, اور یہ تعلیم دی اس سے کہ ایک اچھا خاندان جس میں باہمی اعتماد ہو, جس میں بچوں کو محکم اور مستحکم ماحول میسر ہو, وہ ایک ہی میاں بیوی کے تعلق سے قائم ہوتا ہے. یعنی جو اعتماد کی فضا, جو رشتوں کا احترام, جو باہمی حقوق و فرائض کی صحیح تقسیم ہے, وہ ایسے ہی ہو سکتی ہے. تو اس کی تعلیم دی گئی ہم کو. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے حالات کی رعایت کرتے ہوئے یہ پابندی نہیں لگا دی. 2 باتوں کو الگ الگ سمجھنا چاہیے. یہ پابندی نہیں لگا دی کہ ایک سے زیادہ شادی مرد نہیں کر سکتے. پابندی لگانا ایک اور چیز ہے, اور کسی چیز کی ترغیب دینا یا کسی چیز کو بنیاد بنا کے کوئی حکم دینا یہ بالکل اور چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں پر پابندی نہیں لگائی. اب مثال کے طور پر دیکھیے نا کہ یہ ہماری موجودہ سڑکیں اور ٹریفک وجود میں آنے سے پہلے کوئی دائیں بائیں چلنے پر پابندی تو نہیں تھی نا. جدھر آپ چاہے چلے جائیں. جی. آپ نے اپنی گڈ آگے بڑھا دی, دوسرے نے اپنا تانگا آگے بڑھا دیا, جی. تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا, دائیں سے گزر گئے, بائیں سے گزر گئے. لیکن حالات میں تبدیلی آئی تو پھر ہم نے ٹریفک کے قوانین بنا دیے. تو پابندی نہ لگانا یہ اصل بات ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ایک ہی میاں بیوی سے خاندان کی ابتدا کی تعلیم دی. یہی چیز فطرت کا تقاضا ہے, یہی اس کا حسن ہے, لیکن پابندی نہیں لگائی. تو چنانچہ لوگ اپنی ضرورتوں کے تحت مختلف معاشروں میں ایک سے زیادہ شادیاں کرتے رہے. یعنی نہیں بھی کرتے رہے, کرتے بھی رہے. خاص طور پر قبائلی معاشرے کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہوتی تھی کہ آج کل کے زمانے کا اسٹیٹ نہیں تھا جس میں پولیس ہے اور جس میں فوج ہے اور منظم ادارے ہیں اور آپ کو ایک طرح کا تحفظ حاصل ہے. لوگوں کو اپنے گھر بار, اپنی عزت آبرو کی حفاظت خود کرنا پڑتی تھی. تو اس میں ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ان کے ہاں زیادہ سے زیادہ اولاد ہو. یعنی کسی آدمی کی صرف ثروت یہ نہیں تھی کہ اس پر مال کتنا ہے, جی. اس کی قوت کا اس پر بھی انحصار تھا کہ اس کے دائیں بائیں کھڑے ہونے کے لیے اس کے بھائی کتنے ہیں, اس کے بیٹے کتنے ہیں. اس کے بغیر لوگ اپنی عزت آبرو تک کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے. تو اس میں لوگ زیادہ شادیاں کرتے تھے. اور قبائلی معاشروں میں عام طور پر شادیاں 3 4 5 5 10 ہو جاتی تھیں لوگوں کی. اور مقصد یہی ہوتا تھا کہ زیادہ تعداد میں بچے ہوں, ہمارے دائیں بائیں کھڑے ہوں. اس میں ظاہر ہے کہ جب ایک اجازت ہوتی ہے تو لوگ اس کو غلط استعمال بھی کرتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے, قرآن مجید میں یہ معاملہ جہاں زیر بحث آیا ہے سورہ نساء میں,
وہاں تو یہ زیر بحث ہی نہیں ہے کہ ایک شادی کرنی ہے 2 کرنی ہے. وہاں مسئلہ یہ زیر بحث ہے کہ جنگ احد میں بہت سے لوگ شہید ہو گئے ہیں, ان کی بیوائیں ہیں, ان کے یتیم بچے ہیں. تو قرآن مجید نے وہاں لوگوں سے کہا کہ اپنی ضرورتوں کے لیے تو شادیاں کرتے ہی ہو, اگر تم ان یتیم بچوں کے ساتھ, ان یتیم بچیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے, یعنی ان کے معاملات دیکھنے ہیں نا, ان کی ضرورتیں پوری کرنی ہیں, تو ان کے ساتھ جو عورتیں ہیں, یعنی ان کی مائیں ہیں, ان کی بہنیں ہیں, ان میں سے شادی کر لو. اس میں یہ فرمایا کہ 2-2 4-4 سے شادی کر کے ان کی سرپرستی کرو, ان کے ساتھ اچھے معاملات کرو. اس میں بھی واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ لیکن اب یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے, اس لیے اگر انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر معاف کر دو, وہیں ایک ہی میں رہنے دو. یعنی یہ بات ہے جو قرآن مجید میں کہی ہے. نہ اس کا کوئی زیادہ شادیوں سے تعلق ہے, نہ اس کی اجازت دینے سے تعلق ہے, نہ 4-4 شادیوں کی ہدایت کرنے سے تعلق ہے. ایک رواج تھا, اس سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب دی یتیموں کی مصلحت کی پیش نظر. ٹھیک ہے سر. تو یہ حقیقت. ملٹیپل میرجز کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے شرعی اعتبار سے, کہ مرد جو 4 شادیاں کر سکتا ہے, اور آج کے دور میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیے, میرے نزدیک شادی کا معاملہ ایک معاہدے کا معاملہ ہے, اور اس میں روایات, سوسائٹی, عرف بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں. یہی معاملہ لوگوں کی ضروریات کا ہے. اب ہمارے ہاں اب ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ 1-2 سے زیادہ بچے نہ ہوں, لیکن کیا یہی خواہش قبائلی نظام میں بھی ہوتی ہے؟ وہاں اگر آپ کے 10-20 لڑکے نہیں ہیں تو آپ اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتے. تو شادی بیاہ کے معاملے میں اس طرح کی باتیں جو لوگ بالعموم کرتے ہیں, یہ میں کبھی سمجھ نہیں سکا. یہاں پر بھی جو قانون سازی امریکہ میں کی گئی ہے بالکل ناقابل فہم ہے. اس سے بہت بڑے مسائل پیدا ہوئے ہیں. دونوں چیزوں میں مداخلت کی گئی ہے, اور بالکل غلط مداخلت کی گئی ہے. یعنی نکاح کے معاملے میں, اور اسی طرح سے جو کچھ آپ کماتے ہیں اس سے متعلق بھی ایک فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ اس میں کس طرح دونوں شریک ہو جائیں گے. اس طرح کے شخصی معاملات لوگوں پر چھوڑ دینے چاہیے, ان کو فیصلہ کرنا ہے. وہ جب فیصلہ کریں گے تو اس موقع پر طے کر لیں گے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اگر ایک مرد و عورت راضی ہیں کہ ایک اور عورت بھی ان کے ساتھ شریک ہو جائے تو مجھے کیا اعتراض ہے اس کے اوپر. میرے نزدیک اس طرح کے معاملات میں کوئی باہر سے بیٹھ کے قانون سازی نہیں کرنی چاہیے, بلکہ نکاح کے معاہدے کی طرف لوگوں کو توجہ دلانی چاہیے. وہ باقاعدہ طریقے سے شرائط طے کریں, حدود طے کریں, اس کے لحاظ سے معاملہ کریں. ہمارے دین کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات میں مداخلت کر کے پابندیاں لگائے. اس کے پابندیاں لگانے کی بنیادیں 3 ہی ہیں, یا فاحشہ پر پابندی لگائے گا, یا حق تلفی پر پابندی لگائے گا, یا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی پر پابندی لگائے گا. چنانچہ یہاں پر بھی یہ دیکھا جائے گا کہ اگر لوگوں کے ہاں کوئی عرف, کوئی روایت, کوئی رسم عمومی طور پر حق تلفی کا ذریعہ بن رہا ہے تو اس کے بارے میں کوئی قانون سازی کر دی جائے. اس قانون سازی کو بھی اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ شخصی معاملات میں مداخلت بن کر نہ رہ جائے. تو میرے نزدیک بس اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. یعنی شریعت کا قاعدہ یہی ہے کہ کسی چیز کو روکنے کے لیے ان 3 میں سے کوئی بنیاد آپ کو بتانی چاہیے. کیوں روک رہے ہیں آپ؟ لوگوں کو آزادانہ فیصلے کرنے دیں, وہ اپنے فیصلے کریں گے. اگر کوئی عورت سمجھتی ہے کہ مجھے ایک آدمی کے ساتھ نکاح کرنا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ میرے ساتھ کوئی اور عورت شریک ہو, تو وہ جس وقت نکاح کر رہی ہے اپنے معاہدے میں طے کر لے. اس کے بعد البتہ آپ کو حق حاصل ہے کہ اس معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو آپ اس آدمی کو سزا بھی دے سکتے ہیں. تم نے معاہدے کی خلاف ورزی کیوں کی, یا پھر اس کی خلاف ورزی کے نتائج بھی اسے بتا سکتے ہیں. تو میں اس کو اس زاویے سے دیکھتا ہوں. آج کل کی میڈیکل سائنس کی کچھ جدید تحقیقات یہ بتا رہی ہیں کہ عورت کے اندر یہ جو ازدواجی تعلقات قائم کرنے کے جذبات ہیں 40-45 سال یا بہت زیادہ 50 سال کی عمر میں وہ مان پڑ جاتے ہیں, لیکن مردوں کی یہ صورت نہیں ہوتی. تو پھر کیا اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ مرد اپنی فطرت کے لحاظ سے تعدد ازواج کا مستحق ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ آپ کس چیز کے مستحق ہیں اور کس کے نہیں ہیں اس کا تجزیہ تو بعد میں کریں گے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ اس دنیا میں کیا اپنی ہر چیز کو پورا کرنے کے لیے بھیجا گئے ہیں. بنیادی بات یہ ہے. یعنی یہ دنیا اس اصول پر نہیں بنائی گئی کہ میری فطرت کے جتنے تقاضے ہیں وہ سب کے سب میں پورے کرنے کے لیے یہاں آزاد ہوں. اس کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے, تو وہاں یہ سارے تقاضے پورے کر لیجئے گا. وہاں یہی اصول ہے نا کہ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم,
اس دنیا میں یہ جو ہم ایک ہی بیوی پہ اکتفا کرتے ہیں تو اپنے لیے کرتے ہیں تاکہ گھر بنے، اولاد ہماری رہے، اعتماد کی فضا رہے، بڑھاپے میں ایک دوسرے کے کام آ سکیں، تو ان سب چیزوں کے لیے کچھ ایثار کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ایثار مردوں کو بھی کرنا ہوتا ہے، عورتوں کو بھی کرنا ہوتا ہے، وہ بھی کرتی ہیں بہت سے معاملات میں، ہم بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ایک ہی بیوی پہ اکتفا کریں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہ کر لیں، اپنے لیے کوئی مفسدہ پیدا نہ کر لیں۔ اگر آپ کے ہاں کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہو رہا، کوئی مفسدہ بھی نہیں ہے، میاں بیوی راضی ہیں، تو ہم کب مداخلت کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی پابندی نہیں لگائی، کر لیں آپ جو بھی کرنا ہے آپ کو، لیکن اس کے کچھ نتائج ہیں، ان کو بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں۔